بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ڈپریشن کا روحانی علاج سورہ یاسین کی ایک آیت سے، قرآن سے علاج، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ ڈپریشن ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ کرنٹ سچویشن یا سینیریو جو اس وقت ہمارے ڈیولپ ہو چکا ہے، اس کے اندر ڈپریشن جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے انزائٹی شروع ہوتی ہے۔ انزائٹی جو ہے وہ ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور ڈپریشن بڑی خطرناک سٹیج ہے۔ یہ تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے گھروں میں ڈپریشن کے پیشنٹ موجود ہیں، ڈپریسڈ ہیں، اور یقین کریں کہ ان کا ڈپریشن بعض اوقات اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو بھی ختم کرنے کے اوپر سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اور موجودہ حالات جو ہمارے چل رہے ہیں، معاشی حالات چل رہے ہیں، اس حساب سے ایچ اینڈ ایوری پرسن آئی تھنک کہ جو شخص بھی اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے اس وقت، تو اینزائٹی تو اس کے اندر ہے، لیکن اس کو ڈپریشن میں کنورٹ ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ تو ابھی اور خاص طور پہ اگر آپ کو کسی کو واسطہ پڑا ہو، کیونکہ میرا تھوڑا سا میڈیسن سے کا تعلق ہے ان ڈاکٹرز سے، تو میں اس میں تھوڑا یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑا کاسٹلی بھی ٹریٹمنٹ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں، ایک تو ویسے ڈپریشن انسان کو ہوا کس وجہ سے؟ ڈپریشن ہوا کہ فائنانس کی وجہ سے۔ یار جو بندہ ایک عام پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر رہا ہے، یا کم انکم پہ ایک محدود وسائل کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، اور وہ اپنے اینڈس کو میٹ نہیں کر پا رہا، وہ اپنی ضرورتوں کو گھر والوں کی پوری نہیں کر پا رہا، تو وہ اوبیسلی وہ پریشان ہوتے ہوتے، انزائٹی سے گزرتے گزرتے وہ ایک سٹیج میں ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایسی سچویشن جب ہوئی بھی فائنانس کی وجہ سے، اور پھر جب اس کے علاج کے لیے ہمارے محترم ڈاکٹرز حضرات کے پاس لے کے جایا جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ ان کا بھلا کرے کہ ایک انٹرنیشنل رپورٹ میں دیکھ رہا تھا WHO کی، کہ ہمارے ڈاکٹرز کے بارے میں یہ انہوں نے بتایا کہ 80% میڈیسن ان کے نسخے میں وہ لکھی ہوتی ہیں جس کی اس مرض سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ تو مطلب بڑی افسوسناک یہ سچویشن ہے۔ میں کوئی مخالف نہیں ہوں اس کمیونٹی کا یا ان حضرات کا۔ ڈاکٹرز کا ایک بڑا رول ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور ویسے تو ان کو مسیحا کہا جاتا ہے، لیکن یہ مسیحا جو ہے اب وہ کچھ اور روپ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ وہ پیسہ جو ہے وہ یوں ہی ہے کہ جیسے شیر کے منہ کو خون لگ جائے، تو ان کی نظر کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بس پیسہ کما لو، باقی دیکھی جائے گی۔ تو بس یہی جو چیز ہے، یہ سوچ جو ہے، اس نے ہمیں ہمارے سارا معاشرے کا انتشار جو ہے، کیونکہ ہم برا بھلا تو کہتے ہیں نا کہ سسٹم بنانے والوں کو بیسیکلی ہم سب کا اپنا ہی قصور ہوتا ہے۔ اگر ہر انسان اپنے اینڈ کے اوپر، اپنے لیول پر اپنی اصلاح کر لے، تو پھر سسٹم تو خود بہت، سسٹم کوئی زندہ جاوید چیز تو نہیں ہے نا۔ ہم ہی لوگ، ہم عوام ہی مل کر یہ ہمارا ایک سسٹم بنتا ہے نا۔ معاشرہ ہم لوگوں سے بنتا ہے، افراد سے بنتا ہے۔ تو افراد اگر انفرادی طور پہ اپنی اپنی سوچ کو مثبت کر لیں، ٹھیک کر لیں، اور اللہ کے دین پر صحیح عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، اور وہ کام کرنا چھوڑ دیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہیں، تو خوبصورتی معاشرے میں پھر سے ویسے ہی آ سکتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو بات صرف ڈپریشن سے بہت آگے چلے گی۔ ڈپریشن کے جو مریض جن گھروں میں موجود ہیں، تو بھائی اب یہ حل میں آپ کو دے رہا ہوں۔ سورہ یاسین کا دل، یہ آیت سلام قولم من رب رحیم، یہ سلام قولم من رب رحیم جو آیت ہے، جو قرآن کا دل سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کا دل اس آیت کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ آپ نے ڈپریشن کے، اگر آپ خود بھی مریض ہیں تو آپ 41 ٹائمز، ایک دفعہ پہلے درود شریف پڑھ لیں اور ایک دفعہ آخر میں، اور 41 ٹائمز آپ یہ والی آیت جو ہے سلام قولم من رب رحیم کی، یہ پانی پر دم کر کے ایک بار صبح اور ایک بار شام پی لیں۔ انشاءاللہ آپ کی انزائٹی بھی ختم، آپ کا ڈپریشن بھی ختم، آپ بالکل فٹ ہو جائیں گے۔ آپ کو ان ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جب ڈاکٹرز کے پاس مریض نہیں جائیں گے تو وہ خود ڈپریشن میں چلے جائیں گے، تو ان کو آپ یہ جا کے بتائیے گا کہ سر آپ بھی یہ آیت پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔